بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل علامہ محمد ساجد نواز۔ آئیے آج ہم آپ سے عقیدہ توحید کے متعلق چند گزارشات کرتے ہیں۔ توحید سے کیا مراد ہے؟ توحید سے مراد اللہ عز و جل کی وحدانیت کو ماننا ہے، یعنی اللہ عز و جل ایک ہے اور اس کا کوئی بھی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ اسماء میں، نہ افعال میں۔ اللہ عز و جل ایک ہے، اس کی وحدانیت کو ماننا یہی توحید ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بے شک تمہارا معبود ایک معبود ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے محبوب آپ کہہ دیجئے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب سے اپنا تعارف قل کہہ کر سورۃ اخلاص کے اندر بھی کرا دیا ہے۔ اور جب تک بندہ اللہ کی توحید پر ایمان نہیں رکھے گا، یقین نہیں رکھے گا، تو وہ چاہے جتنی عبادت کرے، ریاستیں کرے، لیکن جب تک اس کی توحید مکمل نہیں ہوگی تب تک جو ہے وہ مومن نہیں کہلا سکتا۔ توحید اور رسالت، یہ دونوں، توحید بھی وہ ماننی ہے جو رسالت والی توحید ہے، جس کے بارے میں اللہ نے خود ارشاد فرمایا محبوب آپ میرا تعارف کروائیں۔ اللہ کے محبوب نے اللہ کا تعارف کروایا، تعارف بھی خود رب نے کروایا مگر محبوب سے تعارف کروایا کل کہہ کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پہچاننا، اس کی صفات کو پہچاننا، یہ تمام اس کی ذات، صفات، یہ ساری چیزیں اس کی ذاتی ہیں، باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری عطائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کائنات میں بھیجا، نبی بنا کر بھیجا اور اپنی توحید کے لیے بھیجا۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، پھر میں نے چاہا اپنے آپ کو ظاہر کروں تو اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے میں نے اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا۔ تو آئیے بہرحال ہمارا جو آج موضوع ہے وہ توحید والا موضوع ہے۔ توحید سے مراد جو ہے وہ آپ سماعت کر چکے ہیں، اللہ عز و جل کو ایک ماننا، اس کی وحدانیت کو ماننا، اس کا کسی کو شریک نہ کرنا۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتا دیتا ہوں کہ پاکستان فلم انڈسٹری کے اندر ایک شخص گزرا ہے جس کا نام تھا سعید خان۔ شاید آپ حیران ہو گئے ہوں گے کہ یہ سعید خان کون ہے۔ سعید خان، جس کو رنگیلا کہتے ہیں، یہ وہ اداکار تھا جس نے ساری زندگی لوگوں کو ہنسایا۔ کہتے ہیں اس کو دین کے بارے میں کیا پتہ ہوگا۔ کہتا ہے کہ ایک دن جو ہے وہ میں ایک مندر میں چلا گیا پنڈت کا لباس پہن کر۔ جب میں پنڈت کا لباس پہن کر اس مندر کے اندر گیا تو حیرت کی بات یہ تھی کہ میں جیسے داخل ہوا تو ایک پنڈت وہ اپنے قافلے کے ساتھ وہاں آ پہنچا۔ اب سارے اس کے پیچھے پیچھے مندر کے اندر، مندر کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ وہ کہتا ہے کہ جیسے وہ پنڈت آیا اس نے آ کر بت کو سجدہ کیا۔ میں اس بات پر بڑا حیران ہوا کہ اب میں کیا کروں، میں تو مسلمان ہوں۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں پریشانی کے عالم میں تھا، اگر میں نہیں جھکتا تو گرفتار ہو جاؤں گا، پکڑا جاؤں گا اور پتہ نہیں کیا سے کیا میرے ساتھ ہو جائے، اور اگر میں سجدہ کرتا ہوں بت کو تو پھر جو ہے وہ میں کافر ہو جاؤں گا۔ تو کہتا ہے کہ میں نے جب سجدہ کیا تو اللہ کی بارگاہ میں کہا یا اللہ میں اس بت کو سجدہ نہیں کر رہا بلکہ الہی میں تیری ذات کو سجدہ کر رہا ہوں۔ تو ایک رنگیلا جیسا شخص بھی جو ہے وہ یہ بات جانتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اللہ کے سوا کسی کو نہیں جھکنا۔ ہاں جی ناظرین، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا جب تک عقیدہ توحید والا پختہ نہیں ہوگا، سچی بات ہے، وہ اپنے آپ کو بھلے جتنا بڑا جو ہے وہ عاشق رسول کہلائے، حب اہل بیت، حب صحابہ رکھتا ہو، یقیناً جب تک اس کی توحید خالص نہیں ہوگی تب تک جو ہے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ تو حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک بڑھیا سے پوچھا کہ بڑھیا رب کو پہچانتی ہے؟ تو وہ کہنے لگی ہاں امام صاحب جانتی ہوں، میں رب کو پہچانتی ہوں۔ کہا تجھے کس نے سکھایا رب کو پہچاننا، کس سے سیکھا ہے؟ وہ کہنے لگی میں نے اپنے چرخے سے سیکھا ہے۔
آپ نے فرمایا چرخے سے کیا سیکھا ہے؟ تو کہنے لگی کہ اس کائنات کو چلانے والا اللہ ہے، میں نے یہ سیکھا ہے، میں چرخہ چلاتی ہوں، میں اگر چرخہ چلاتی ہوں تو چرخہ چلتا ہے، اگر میں روک دوں تو چرخہ رک جاتا ہے۔ تو کہتی ہے کہ جب چرخہ میرے چلائے بغیر نہیں چل سکتا تو اتنی بڑی کائنات کا نظام کیسے چل سکتا ہے؟ تو پھر نعمان بن ثابت نے دوسرا سوال پوچھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اماں یہ بتا کہ اللہ ایک ہے یا دو ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ امام صاحب اللہ تو ایک ہی ہے۔ کہ تجھے کس نے بتایا اللہ ایک ہی ہے؟ وہ کہنے لگی کہ مجھے میرے چرخے نے بتایا ہے۔ کیسے؟ تو کہنے لگی کہ میں چرخہ چلاتی ہوں، چرخہ برابر چلتا ہے، اگر ہم چرخہ چلانے والی ہو جائیں دو تو تانا نہیں تنا جائے گا، دھاگا نہیں بنے گا، ہم جو کام کر رہی ہیں یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ وہ پھر کہتی ہیں اگر اس کو تیز چلائیں تب بھی جو ہے وہ دھاگا نہیں بنے گا، اور اگر جو ہے وہ میں اس کو یوں سیدھا چلاؤں اور وہ میرے ساتھ والی الٹا چلائے تب بھی یہ نہیں تنا جائے گا۔ تو کہتی ہے جب یہ دو لوگ ایک چرخہ نہیں چلا سکتے اختلافات کی وجہ سے، اس کا نقصان ہو جائے گا، دھاگا نہیں بنے گا، تانا نہیں تنا جائے گا، اس ساری کائنات کا چرخہ جو چل رہا ہے اس کو دو نہیں چلا سکتے، اس کو ایک ہی چلا سکتا ہے۔ زمین و آسمان میں اگر دو خدا ہوں تو یہ تباہ و برباد ہو جائے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، فساد برپا ہو جائے۔ اس کائنات میں اگر دو چلانے والے ہوں تو اس کا چلانے والا ایک ہے اور وہ اللہ ہے۔